بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عطا احمد قریشی، چیئرمین تحریک حی الفلاح کے اس ویڈیو کے ذریعے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کل ہمارے ملک میں یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ اگر کسی کو حکومت ملتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں عوام نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے نہیں بلکہ فوج نے دی ہے، اور جب وہ اپنی حکومت کو اچھے طریقے سے نہیں چلاتے، عوام کو ڈلیور نہیں کرتے، تو افواج پاکستان نے تو پھر مداخلت کرنی ہی ہوتی ہے، کیونکہ افواج پاکستان ہمارا واحد ادارہ ہے جو ہر قسم کی ان سیاستدانوں کی گندگی سے محفوظ ہے۔ یہ انہی کے کندھوں پر سوار ہو کر اقتدار تک آتے ہیں، اور جب یہ ملک دشمنی میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ فوج کو اپنا کردار ادا کرنا پڑتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ فوج ہمارے خلاف ہے، اور یہ جنرل جو بھی ہیں ہمارے خلاف جا رہے ہیں۔ جبکہ افواج پاکستان کا اگر کردار دیکھا جائے تو وہ تو یہ ہے کہ بھی یہ لوگ پاکستانی حکومت کے جو کسی کی بھی ہو تو وہ اس کے برے وقت میں کام آتے ہیں، کہیں سیلاب ہو، کہیں دہشت گردی کا واقعہ ہو، یا کچھ اور قدرتی آفات آ جائیں تو سب سے پہلے ہماری افواج پاکستانی وہاں پر پہنچی ہوئی ہوتی ہے، جبکہ ہمارے قومی لیڈر، سیاستدان، حکومت کے قائد سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ان کے بعد جاگتے ہیں جب وہ وہاں جا کے کام شروع کر دیتے ہیں۔ حکومت پاکستان کو جہاں بھی دہشت گردی یا کسی اور جلوس کو یا کسی کو منتشر کرنا ہوتا ہے تو بھی وہ انہیں ہی کال کرتے ہیں، اور انہیں ہی بلاتے ہیں، اور انہیں ہی اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ تو پھر کیا ایسی خرابی ہے کہ جب ہر وقت انہیں ہی پکارا جاتا ہے، یہی لوگ سامنے آتے ہیں، یہی لوگ ہماری مدد کرتے ہیں، تو پھر ایسی کون سی ان میں خرابی ہو جاتی ہے کہ یہ افواج پاکستان میں گند نکالنا شروع کر دیتے ہیں اور ان پر کیچڑ اچھالتے ہیں؟ ہماری افواج پاکستان دنیا کی بہترین افواج ہے، جو پڑھی لکھی ہے، ایک بریگیڈیئر رینک سے اوپر یا نیچے اور سب محب وطن ہیں، ان میں کوئی بھی غیر محب وطن نہیں ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بجٹ کا 80%، 70% یہ لوگ ان پہ خرچ ہو جاتا ہے، تو دیکھیں کہ ایم این اے، ایم پی اے، حکومت کے لیڈر، وزیر جتنے بھی ہیں یہ سبھی تو تنخواہیں لیتے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اپنے بچوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے؟ کیا یہ ملک کے ساتھ لڑتے ہوئے، ملک کے مفادات کے خاطر لڑتے ہوئے کبھی اپنے آپ کو یا اپنے بچوں کو شہید کروایا ہے؟ یہ افواج پاکستانی ہیں جو اپنے بچوں کو اپنے افواج پاکستان کے کارکن ہیں، چاہے چھوٹے رہیں کے ہیں بڑے رہیں کے، وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ابھی افواج پاکستان کے متعلق لسبلے میں جو ہیلی کاپٹر کا حادثہ ہوا، اس میں لوگوں نے بہت سی غلط باتیں کی۔ شکر ہے افواج پاکستان نے اس پر ایکشن لیا، خواہ وہ کسی بھی طریقے سے لیا، لیکن لے لیا۔ اگر یہی کام شروع دنوں میں ہو جاتا تو کسی کو ہمت نہ ہوتی کہ افواج پاکستان پر ایسی کیچڑ اچھالتا، ایسے بیانات دیتا جس سے ملک ہی نہیں بلکہ انڈیا کا ایک میجر بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ جو کام ہم 70 سال میں نہیں کر سکتے وہ عمران کی حکومت نے کر دیا یا دوسری حکومتوں نے کیا۔ اب میں ذرا ان سیاستدانوں کی طرف آتا ہوں۔ یہی نواز شریف ہیں جو کہ بقول ڈاکٹر عبدالقدیر یہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ ہم نے ایٹمی دھماکے کیے، جبکہ ایٹمی دھماکے انہوں نے نہیں کیے، بلکہ عبدالقدیر خان نے واضح طور پر دھمکی دی تھی کہ اگر آپ نے یہ دھماکے نہ کیے انڈیا کے مقابلے میں تو میں عوام کے پاس جا کر بتا دوں گا کہ اس میں یہ نواز شریف صاحب ملوث ہیں۔ اور اس وقت کے آرمی چیف بھی اس کے حق میں تھے کہ دھماکے کر دیے جائیں، لیکن نواز شریف صاحب کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں، یہ نہیں کر سکتے تھے، لہذا ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور عوام کا پریشر اور افواج پاکستان کا پریشر کام کیا، جس کی وجہ سے انہوں نے ایٹمی دھماکے کیے اور کریڈٹ یہ اپنے آپ کو لے رہے ہیں۔ 1984 میں کشمیر کی چوٹیوں پر سخت سردی ہوتی ہے، یعنی سیاچن گلیشیئر اور آگے پیچھے اتنی سخت سردی ہوتی ہے کہ یہ افواج دونوں ملکوں کی افواج پیچھے آ جاتی ہے، یعنی میدانی علاقوں میں۔ سن 84 میں انڈیا اور پاکستان کی جب افواج واپس آ گئی ہیں تو 1999 میں
इंडिया ने अपनी धोखाबाजी, मकारी और सियासत से काम लेते हुए अपने फौज को दोबारा सियाचिन पर भेज दिया और वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तानी चौकियों पर भी कब्जा कर लिया क्योंकि वो खाली थी। इस मकारी की वजह से हम हमारे मौजूदा उस वक्त के हुक्मरानों ने कोई लफ्ज़ नहीं कहा। सख्त सर्दियों में कश्मीर की चोटियों पर जो अफवाज पाकिस्तान और इंडिया की फौज होती है वो वापस मैदानी इलाकों में आ जाती है। 1984 में जब ये दोनों फौज वापस आई हैं तो इंडिया की फौज ने मकारी और चालाकी से नीचे उतर कर वापस ऊपर आ गई हैं और इस तरह उन्होंने सियाचिन पर जो पाकिस्तान की चौकियाँ थी उन पर भी कब्जा कर लिया था। 1999 में जब पाकिस्तान को मौका मिला तो उन्होंने जैसे ही ये इंडियन फौज नीचे उतरी तो पाकिस्तानी फौज ने वही तरीका अपनाते हुए इन चोटियों पर वापस जो पाकिस्तान से ली गई थी वापस कब्जा ले लिया और इसके साथ ही इंडिया की अफवाज की चौकियों पर भी कब्जा कर लिया। 4/9/1999 में नवाज शरीफ उस टाइम वज़ीर आज़म थे। इंडियन की फ़ौज जो कि काफ़ी तादाद में थी वो नीचे महसूर हो गई थी बल्कि पाकिस्तान के नरगे में आ चुकी थी और इनकी सप्लाई लाइन पाकिस्तानी फ़ौज ने काट दी थी। तो नवाज शरीफ पर दबाव डाला गया और नवाज शरीफ भाग कर 4 जुलाई 1999 को सदर बिल क्लिंटन से मिले और उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को हुक्म दिया कि आप कारगिल खाली कर दें, जिसकी वजह से हम एक जीती हुई जंग हार गए। अगस्त 1999 में 2 इंडियन तैयारे नेवी के एक मुसाफिर तैयारे को जिसमें 16 नेवी के अफसर मौजूद थे उन्हें निशाना बनाता है पाकिस्तानी हदूद में आकर जब और इस पर नवाज शरीफ हुकूमत कुछ भी लफ्ज़ अदा नहीं करती, जिससे एडमिरल नेवी इनके ख़िलाफ़ हो जाते हैं क्योंकि वो अपने 16 अफसरों की जान की शहादत बर्दाश्त नहीं कर सके थे और इंडियन और हमारे हुकूमत उस टाइम नवाज शरीफ की थी तो उसने एक लफ्ज़ भी इनके बारे में नहीं कहा। अक्टूबर 1999 में भारतीय सदर अंदर कुमार गुजराल ने इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ ने मुझे कश्मीरी मुजाहिदीन की सरगर्मियों की खुफिया रिपोर्ट पहुंचा दी और यही काम चौधरी एहतजाज एहसन जो कि पाकिस्तान पीपल पार्टी के वज़ीर थे उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो का दौर था, उन्होंने सिखों की फहरिस्त इंडिया के हवाले की जिस पर इंडिया ने सिखों को जो कि पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे चुन चुन कर हलाक किया। और जब नवाज शरीफ ने उन्हें ये दी है इंडिया की कश्मीरी मुजाहिदीन की फहरिस्त तो उन्होंने भी इसके साथ यही हाल किया। 12 अगस्त 1999 आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ के जहाज़ को पाकिस्तान में उतरने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। नवाज शरीफ साहब उस टाइम वज़ीर आज़म थे और जनरल परवेज़ मुशर्रफ चाइना के दौरे से वापस आ रहे थे। अब यहाँ ये हुआ कि उन्होंने पायलट ने कहा जी हमें रीफिलिंग करानी है तो नवाज शरीफ की हुकूमत ने कहा कि रीफिलिंग आप कराएं लेकिन इंडिया में जाकर। क्या ये इससे बड़ी गद्दारी हो सकती है कि एक अपने आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को आप इंडिया भेजने का कह रहे हैं? और वो तो आर्मी तो कभी भी आर्मी के जनरल तो बहुत दूर की बात है, एक सिपाही भी इंडिया को अपने आप को इंडिया के हवाले नहीं करेगा। तो ये कैसी शर्मनाक हरकत थी कि उसे कहा जा रहा था कि आप इंडिया जाएं और वहाँ जाके रिफिलिंग कराएं। 2008 के बम्बई हमलों में जबकि इंडिया शोर डाल रहा था कि ये पाकिस्तान की तरफ से किया है तो कामरान खान को नवाज शरीफ ने एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैंने खुद चेक किया कि कसाब यहीं का है। आखिर नवाज शरीफ को ऐसा बयान देने की क्या ज़रूरत थी? क्यों ये कहा कि पहले हमें अपना घर साफ करना चाहिए, जबकि कसाब के बारे में इंडियन खुद कह रहे थे कि ये पाकिस्तानी नहीं है। अप्रैल 2010 में पाकिस्तान पीपल पार्टी के साथ मिलकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने 18वीं आईनी तरमीम मंजूर की जिसने पाकिस्तान में सूबाइयत को फ़रोग़ दिया और मरकज़ को कमज़ोर किया। आज इमरान खान चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक साहब कहता है कि मुल्क 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाएगा और इंडिया की ये नज़र बिल्कुल बलूचिस्तान पे है कि बलूचिस्तान को एक अलहदा करके एक पाकिस्तान का बाजू काट दिया जाए।
اور 2011 میں نواز شریف نے اپنا مشہور زمانہ بیان جاری کیا کہ انڈیا میں کہ ہماری زبان ایک ہے، ہمارا کلچر ایک ہے، صرف سرحد کی لکیر درمیان میں آ گئی ہے، ورنہ جس رب کو وہ پوچھتے ہیں ہم بھی اسی رب کو پوچھتے ہیں۔ کیا ان سے یہ پوچھا جائے کہ تم رات کی تہجد کی نماز بت سامنے رکھ کے پڑھتے ہو یا بھگوان کو آگے رکھ کے پڑھتے ہو؟ تم اپنے آپ کو مذہبی، تہجدگار، پرہیزگار گنواتے ہو، کیا یہ بتوں کو آگے رکھ کے نماز ادا کرتے ہو کہ ان کا بھی رب تو بھگوان ہے، بت ہے؟ تمہارا کون تھا؟ تمہارا تو رب العالمین ہے اگر تم مسلمان ہو تو۔ اسی طرح واجپئی ٹھیک کہتے ہیں، ہم نے انڈیا کی پیٹھ میں چھڑا گھونپا۔ سب جانتے ہیں کہ بھارت نے کارگل کا انکوائری کمیشن بنایا، لیکن یہاں کیا کہوں کہ کیوں آج تک یہ کارگل کمیشن نہیں بنا؟ یہ بھی آپ آرمی کو بدنام کر رہے ہیں اور آرمی ہی کو کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے ہمیں کارگل کمیشن نہیں بنانے دیا۔ اب آتے ہیں مئی 2014 میں نواز شریف گجرات انڈیا میں ہزاروں مسلمانوں کے قاتل اور پاکستان دشمنی کے نعرے پر ووٹ لینے والے نریندر مودی کی تقریب حلف برداری میں انڈیا جاتے ہیں۔ خصوصی طور پر اس نریندر مودی نے حلف اٹھاتے ہی پوری دنیا میں جارحانہ سفارت کاری شروع کر دی، جس کے جواب میں نواز شریف نے اپنا وزیر خارجہ نامقرر کرنے کا حیران کن فیصلہ کیا۔ یعنی ایک طرف انڈیا جارحانہ سفارت کر رہا تھا اور دوسری طرف نواز شریف صاحب نے وزیر خارجہ بھی مقرر نہ کیا۔ آخر خواجہ آصف موجودہ وزیر دفاع کو وزیر خارجہ مقرر کیا، جس نے واحد یہ کام کیا کہ امریکہ جا کر بیان دیا کہ حافظ سعید پاکستان سے باہر دہشت گردی کرتے ہیں اور ہمیں اپنا گھر صاف کرنا چاہیے۔ یہ موجودہ وزیر خارجہ اب بھی فوج پر وزیر دفاع بننے سے پہلے بہت سی باتیں فوج کے خلاف کر چکا ہے۔ نواز شریف نے دوران انڈیا جو وقت لے کر گئے تھے وہاں کا دورہ کر رہے تھے تو انہوں نے کشمیری حریت لیڈروں سے ملنے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ پاکستان کے جب بھی کوئی بندہ لیڈر بن جاتا تھا تو وہ حریت پسندوں سے ضرور ملتا تھا۔ اور اس سے پھر یہ ہوا کہ نواز شریف کے دورہ کے بعد انڈین فوج نے کشمیری مسلمانوں پر ظلم کھولا، یعنی کشمیر پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا، اور نواز شریف صاحب نے صرف ایک رسمی سا بیان جاری کر کے اقوام متحدہ میں ان سے جان چھڑائی۔ جون 2014 میں مودی کی والدہ کے لیے ساڑی اور آموں کا تحفہ نواز شریف صاحب نے بھیجا۔ اسی 2 جنوری 2015 یعنی 6 ماہ کے بعد انڈین فوجی سلامتی کے منتخب اور نریندر مودی کے بعد انڈیا کی سب سے بڑے طاقتور اجیت نے بیان جاری کیا کہ ہم پاکستان میں دہشت گردی کرواتے ہیں۔ جون 2015 میں نریندر مودی نے بنگلہ دیش جا کر بربلا اس بات کا اعتراف کیا کہ ہم نے بنگالیوں سے مل کر پاکستان توڑا، مگر یہی نواز شریف پاکستان کی آرمی کو مشرقی پاکستان کے توڑنے کا ذمہ دار قرار دیتا ہے۔ اور آج کل انڈیا جو کام کر رہا ہے وہ بھی بلوچستان کے معصوم بندوں کے ساتھ ملا کے بلوچستان کو ہمیں علیحدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمارے لیڈر ہیں کہ انہیں کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے، وہ خواب خرگوش کی طرح سوئے ہوئے ہیں۔ اسی سال یعنی 2015 میں نریندر مودی نے پاکستان کو توڑ کر بلوچستان الگ کرنے کا بیانہ جاری کیا اور کہا کہ بلوچستان ہمیں پکار رہا ہے، مگر نواز شریف اس وقت خاموش رہے اور ابھی تک تمام لوگ خاموش ہیں، اس کے بعد جتنی بھی حکومتیں ہیں۔ مارچ 2016 میں پاک فوج نے ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کے موقع پر انڈین جاسوس کلبھوشن یادیو کی گرفتاری ظاہر کی، جو ایرانی علاقہ چابہار سے پاکستان میں دہشت گردی آپریٹ کر رہا تھا، مگر نواز شریف نے ایرانی صدر کے ساتھ اس پر بات تک نہ کی۔ حالانکہ کلبھوشن نے اعتراف کیا کہ فاٹا سے کراچی تک پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی پشت بنائی انڈیا کر رہا ہے، مگر نواز شریف کلبھوشن کو دہشت گرد قرار دینے کو تیار نہیں۔ اس طرح پاکستانی ایجنسی IISc سب سے بڑی کامیابی کو خاک میں نواز شریف نے ملا دیا۔ مئی 2017 میں انڈیا میں کلبھوشن کے معاملہ کو لے کر عالمی عدالت انصاف میں پہنچ گیا۔ وہاں جا کر اس نے عالمی عدالت کی سازشی کے لیے کہا پاکستان عالمی عدالت کی سازشی قبول کرنے سے انکار کر سکتا تھا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔
बल्कि पाकिस्तान की जानिब से कोई वकील भी मुकर्रर नहीं किया। आखिरी टाइम में अफवाज पाकिस्तान ने अपना वकील भेजा और वहाँ पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इसी तरह फरवरी 2016 में टाइम्स ऑफ इंडिया में इंकशाफ किया कि नवाज शरीफ की आमद के बाद सिर्फ 3 साल के अंदर पाकिस्तान से इंडिया 14 अरब डॉलर मुंतकिल क्यों हो गए हैं। ये किस खाते में हुए आज तक वादा नहीं हो सका। ख्याल है कि नवाज शरीफ की इंडिया आमद से कबल पाकिस्तान से इंडिया में करेंसी भेजने की ममानियत थी। अप्रैल 2016 में एक इंडियन तजियारनागा ने टीवी पर आकर बरमला एतराफ़ किया कि हमने नवाज शरीफ पर सरमायाकारी की है और हम इसको ज़रूर बचाएंगे, क्योंकि इस वक्त वो पनामा के मुकदमे से उलझे हुए थे। यही काम चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने किया और इंडिया और इसराइल से रकम लेकर उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। सितंबर 2016 में ताहिरुल कादरी ने नवाज शरीफ की शुगर मिलों में इंडियन जासूसों की मौजूदगी की इत्तला दी, जिसके बाद इंडियन जासूसों की तस्वीर और वीज़ा फॉर्म सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगे। अक्टूबर 2016 में डॉन अखबार में मजमून छपा जिसमें पाक फौज को खिता में दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया और नवाज शरीफ पाक फौज को दहशतगर्दों से रोकने की कोशिश कर रहा है। खबर के ताने बाने परवेज रशीद से होते हुए मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ तक जा रहे थे। दोनों ने खबर को मनगढ़ंत करार देते हुए परवेज रशीद को ओहदे से हटा दिया और नया नारा लगाया, दहशतगर्दी के पीछे वर्दी है। अब हम थोड़ा सा आ जाएं, ये तो नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का किरदार था कि उन्होंने अपने दौर में क्या कुछ किया। मौलाना फजलुर रहमान जून 2002 में कश्मीर कमेटी के चेयरमैन मसला कश्मीर को इलाकाई तनाज़ा करार देकर फारग हो गए और कश्मीरी मुजाहिदीन को दहशतगर्द करार दे दिया। यही मौलाना फजलुर रहमान है जिसने शोहदाए आर्मी की सैकड़ों एकड़ों को ये कहा जा रहा है कि वो इंडियन और इसराइली एजेंट हैं, ये जंगें हारते हैं, हथियार डालते हैं। ओ खुदा के बंदे, ओ मौलाना अपनी उम्र का ख्याल करो। यही अफवाज पाकिस्तान है जिसकी वजह से अवाम पाकिस्तान में सुकून की नींद सोते हैं। आपने आपके सारे भाई चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, आगे पीछे आला अहदों पर हैं, क्या किसी ने जान की कुर्बानी दी है? बल्कि हराम खा खा कर तो आपका पेट इतना भाई सूअर की तरह निकला है और आप अफवाज पाकिस्तान पर ये गंद उछाल रहे हैं। खुदा का खौफ करें। आपको और कुछ नहीं तो यहाँ थोड़ा सा एहतराम कर लें कि जब किसी मुल्क की अफवाज नहीं होती तो वो मुल्क तबाह और बर्बाद हो जाता है। आपने कितना खाया कि आपकी पगड़ी का रंग भी इंडियन कौमी कलर के बराबर है। इसी तरह ये मौलाना फजलुर रहमान साहब जब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे तो इन्होंने कुछ भी कश्मीर के लिए नहीं किया, बल्कि सारा फंड ये खुद ही खा गए और आर्मी से ये शुहदा की ज़मीन भी इन्होंने लीज पर कराई। अब ये पाकिस्तान की आर्मी पर गंद उछाल रहे हैं, तो ये तो खुद इतना गंदा शख्स है कि इसको किसी और के ऊपर गंद उछालने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये अब मैं आ जाता हूँ इमरान खान की तरफ। चेयरमैन इमरान खान पे अपहरण पड़ने केस तो साबित हो चुका है। इसने इंडिया से पैसे लेकर, अब ये मौलाना अगर इंडिया की हमायत में बोल रहे हैं और पाकिस्तानी अफवाज पर कीचड़ उछाल रहे हैं तो ये कीचड़ इंशाल्लाह इनके मुंह पर ही आएगा, क्योंकि आसमान पर जो बंदा थूकता है तो उसका थूक उसके मुंह पर ही आता है। नंबर 3 है इमरान खान। अब जो इमरान खान है इस पे फॉरेन फंडिंग केस तो साबित हो चुका है कि इसने इंडिया से, इसराइल से और दीगर ममालिक से फॉरेन फंडिंग की। अगर ये लोग फंडिंग करते हैं, इन लोगों को इन पर सरमायाकारी करते हैं, तो अपने मफादात के लिए भी तो इन्होंने इनसे काम लेना है ना। लिहाजा फौज पाकिस्तान को ये चाहिए कि अब जब ये एक सिलसिला चल ही निकला है, शहबाज गिल को आपने गिरफ्तार कर लिया पाकिस्तान की पुलिस ने, इस्लामाबाद की पुलिस ने, और उस पर रिमांड लेना है, तो इन सब का भी एक ही दफा हिसाब कर लिया जाए
اس میں چاہے نواز ہو، فضل الرحمان ہو، عمران خان ہو، شیخ رشید ہو، جو بھی ملک کے اداروں کے خلاف اور ملک کے خلاف بولتا ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے۔ عمران خان نے خود فرمایا ہے کہ میں اس ملک اس عوام کے اوپر ایٹم گرا دوں گا۔ خدا کے بندے بکواس کرتے ہو تم، انہیں وہ پاکستانیوں نے تمہیں اقتدار تک پہنچایا، تمہارے سے محبت کی، تمہارا شوکت خانہ بنایا، تمہاری پارٹی بنائی، تمہیں چندہ دیا، اور تم انہیں پر ایٹم بم گرانے کا سوچ رہے ہو۔ آپ تو بالکل ہی احسان فراموش ہو۔ اس کو کہتے ہیں ملک 3 حصوں میں جا رہا ہے، اور انہوں نے جو انڈیا سے کہی ہے تو انڈیا کے لوگ بھی تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بلوچستان آپ ہم علیحدہ کریں گے، جیسے پاک مشرقین کو بنگلہ دیش بنایا۔ اللہ نہ کرے یہ مقاصد میں کامیاب ہو۔ لہٰذا میں افواج پاکستان سے گزارش کرتا ہوں کہ ان لوگوں کو کام لگائیں اور ان کے لیے قانون میں ہر قسم کی گنجائش موجود ہے، انہیں سیدھے راستے پر لائیں۔ اسی طرح وہ یہ بھی کہتے ہیں اپنا عمران خان صاحب کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کر دینا، میرے راز ہے، میں نے ویڈیو بنا کے رکھ۔ بھائی جو کچھ راز تمہارے سینے میں ہے، نواز شریف یہ کہتا تھا، نواز شریف کی حکومت کو گئے کتنا عرصہ ہو گیا، اب تو وہ آزاد ہے، لندن میں ہے، تو وہاں سے بیان دے دے، کچھ ہوگا تو بیان دے ہوگے نا، ایسے عوام کو بیوقوف نہ بناؤ۔ اب آ جاتے ہیں شیخ رشید کی طرف۔ شیخ رشید صاحب جو اپنے آپ کو فرزند راولپنڈی کہتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ القابات خود ہی لے لیتے ہیں اپنے سے، کوئی فرزند راولپنڈی ہے، کوئی فرزند سرگودا ہے، کوئی فرزند پاکستان ہے، کوئی بے نظیر پاکستان کی بیٹی ہے۔ یہ انہیں خطاب کس نے دیا ہے؟ خود ہی رات کو میٹنگ کرتے ہیں اور صبح کو سارے چاپلوس بندے ان کو یہ خطاب دے دیتے ہیں۔ شیخ رشید نے بھی برملا کہا کہ گراؤ، جلاؤ کرو، انہیں مارو، انہیں پیٹو، انہیں یہ کرو، گھروں سے نکال دو۔ کیا یہ آپ لیڈر ہیں یا دہشت گرد ہیں یا گنڈے ہیں؟ کیا چیز ہیں آپ کہ آپ ہر ایک کو للکارتے ہیں؟ کبھی آپ کہتے ہیں میرے جی ایچ کیو سے تعلق ہے، جی ایچ کیو تمہارا سسرال ہے۔ خدا کا نام مانے اور جس طرح بھی ہو اسی طریقے سے چلو۔ اب ہم موجودہ وزیر دفاع جو خواجہ آصف صاحب ہیں، انہوں نے بھی بہت سی باتیں آرمی کے خلاف کی ہیں، تو جو کہ آن دی ریکارڈ بھی ہیں۔ لہٰذا میرے افواج پاکستان اور چیف جسٹس آف پاکستان سے عرض ہے، درخواست ہے کہ اب یہ جب مسئلہ شروع ہو ہی گیا ہے اور شہباز گل سے شروع ہو گیا ہے تو اس کو منطقی انجام تک پہنچائیں، اور جتنے بھی لیڈر ہیں جو کہ لوٹ مار میں ملوث ہیں اور یہی پیسہ پھر افواج پاکستان کی بدنامی کا سبب بننے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان سب کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ اور جس نے بھی انڈین، اسرائیل، امریکہ یا دیگر غیر ملکی ملکوں سے فارن فنڈنگ سے اپنی پارٹی کو چندہ دلوایا اور اس کو چلایا، ان کے خلاف بھی تحقیقات کی جائے۔ میں عوام سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ان منافقوں یعنی ہمارے لیڈر چاہے وہ نواز شریف ہے، شہباز شریف ہے، مریم ہے، وزیر دفاع آصف خواجہ آصف ہیں، شیخ رشید ہے، عمران خان ہے، کوئی بھی ہے، ان کی باتوں میں نہ آئیں۔ آپ کے افواج پاکستان اس وقت سب سے بہتر افواج ہے، تمام پاکستان کی نہیں بلکہ دنیا کی، اور یہ آپ کے پیچھے سیزا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑی ہوئی ہے۔ اسی افواج پاکستان کی وجہ سے ہم آرام سے سوتے ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، ہماری عزتیں محفوظ ہیں۔ تو ہمیں بالکل اس کے شانہ بشانہ رہنا چاہیے، اور بد دیانت اور مکروہ کردار کے یہ مالک جو کہ ہمارے لیڈر بنے ہوئے ہیں، یہ وہ بدبودار انسان ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو ارب پتی بنانے کے چکر میں پاکستان اور پاکستان کے عوام اور ان کے بچوں کو گروی رکھ دیا۔ یہ باہر سے پیسہ لے کر فوج کے خلاف بات کرتے ہیں، اور ان سے کسی قسم کی بھی امید نہیں رکھی جا سکتی کہ یہ پاکستان کے آنے ہیں۔ لہذا میں تمام پاکستانیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ شانہ بشانہ پاک افواج کے کھڑے ہوں، ان کے جہاں ضرورت ہو مدد کریں، بلکہ یہ تو ہماری مدد کرتے ہیں۔ اور ان لیڈروں جو کہ بدبودار، گندے اور انسان ہیں،
ان سے اپنے آپ کو بچائیں اور اپنی افواج کو بچائیں۔ ہماری افواج پاکستان کا سرمایہ ہے اور ہم اس کے لیے ہر قسم کی جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ افواج پاکستان ان مکروہ چہروں کو کیفر کردار تک پہنچائیں، کیونکہ یہ لوگ اب سب کچھ گروی رکھ کر یہاں سے بھاگنے کے چکر میں ہیں، تو انہیں بھاگنے نہ دیا جائے۔ لہذا میں افواج پاکستان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنا حوصلہ نہ ہاریں۔ میں ان شہداء کی بیوہ عورتوں، بچیوں، بیٹوں اور ان کے ماں باپ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ثابت قدمی سے اپنے بیٹوں کی جانوں پہ نذرانے پیش کیے اور اس پاکستان کی آبیاری کی۔ ان شہداء کا خون کبھی بھی رائے گاں نہیں جائے گا۔ آپ کو یہ باتیں سن کر، یعنی افواج پاکستان کی جو شہداء ہیں، ان کی باتیں سن کر آپ کو تکلیف ہوتی ہے اور آپ روتی ہیں، مجھے معلوم ہے، لیکن یہ دکھ اب رونے کا نہیں ہے، یہ وقت رونے کا نہیں ہے۔ ان منافقوں کا مقابلہ کرنے کا ہے جنہوں نے ہمارے شہداء کا مذاق اڑایا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان شہداء کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ افواج پاکستان اور میں افواج پاکستان کو یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کے عوام، یہ 5% ہمارا اور دوسرے لوگ ایلیٹ کلاس چھوڑ کر 95% لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کا ساتھ دیں گے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آپ جہاں بھی جاتے ہیں افواج پاکستان کے نعرے لگائے جاتے ہیں، زندہ باد کے۔ میں بھی یہ کرتا ہوں، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائیدار۔